بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے چچا افضل میرے ہر حکم کی تکمیل بجا لاتے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ میرا نام شبنم ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نئے نقش بھی بہت اچھے ہیں۔ میری خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بھی بہت ناز ہے۔ میرے امی ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی اور میرے علاوہ میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب سب ہی میری ذمہ داری لینے سے ڈر رہے تھے کہ اگر کل کو میں نے کچھ کر لیا تو وہ خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کی بات بھی بالکل درست تھی کہ اس وجہ سے کوئی مجھے رکھنے والا نہیں تھا۔ میرے چچا اس وقت باہر ہوتے تھے اور جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ مجھے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا تو انہیں بہت افسوس ہوا تھا، اور یہ سنتے ہی وہ میری خاطر باہر سے پاکستان آ گئے تھے۔ ان کا نام افضل ہے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے پاکستان آ کر میری وجہ سے اچھا گھر خریدا، اور ان کی بیوی یعنی کہ میری چچی اس بات سے جل بھون گئی تھی کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے، لیکن میں اپنے چچا کی وجہ سے اس گھر میں بہت خوش رہتی تھی۔ میں نے کوئی بھی چیز لینی ہوتی تھی تو اپنے چچا سے کہتی تھی، وہ مجھے کوئی بھی چیز لے کر دیتے تھے۔ میں ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری ان کی بیٹی سے بھی کافی بنتی تھی۔ اس کا نام شگفتہ تھا اور میں رات کو اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہم لوگ اکٹھے کھیلتے تھے اور پڑھتے بھی اکٹھے تھے۔ میرے چچا جتنا اس سے پیار کرتے تھے مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے، اور میری چچی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے چچا باہر جاتے تو وہ مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیتی اور میری خوب پٹائی کرتی تھی، اور جیسے ہی چچا واپس آتے تو وہ بالکل نرم پڑ جاتی تھی۔ میرے چچا مجھے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے، کیونکہ میری چچی نے منع کیا تھا کہ اگر میں نے چچا کے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ بھی مجھے ماریں گے۔ اسی وجہ سے میں اپنے چچا کے سامنے بالکل اچھی دکھتی تھی، جیسے مجھے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور میری چچی مجھ پر مستقل مار کٹائی کرتی رہی۔ میں اس بات سے تنگ آ گئی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مجھے اپنے چچا کو بتانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کیسے چچی نے مجھے مارا ہے، تو وہ حیران ہو گئے تھے۔ میری چچی نے جب یہ دیکھا کہ میرے چچا ان پر میری وجہ سے چلا رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر میکے جانے لگی اور اپنے ساتھ شگفتہ کو بھی لے کر چلی گئی۔ اب گھر میں اور میرے چچا ہی بچے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی کہ میری وجہ سے میری چچی چچا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا اور میں رونے لگی تھی، پر چچا نے مجھے چپ کروایا کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کریں گے اور مجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنے چچا کا خیال رکھتی تھی اور ان کی ضرورت کے کھانے بھی بنایا کرتی تھی۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے چچا بھی خوش ہونے لگتے تھے اور کہتے تھے اگر میں اسی طرح کام کرتی رہی تو انہیں اپنی بیوی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور بہت آزاد پھر رہی تھی، کیونکہ میرے چچا روم میں کم ہی آتے تھے، لیکن اس دن وہ اچانک سے روم میں آ گئے تھے اور مجھے اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں بھی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں چچا کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ہمت سے کام لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مچھلی لائے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئے تھے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی اور باہر آ گئی تھی۔ میرے چچا مجھے سمجھ گئے تھے اور کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اس لیے اتنی نروس نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی، پر میرے چچا کی نیت بدل گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ مجھے یہ سب محسوس ہوا تھا جب میں نے اپنے چچا سے چاکلیٹ کی فرمائش کی۔ میرے چچا نے میری فرمائش سنی تو پہلے مسکرانے لگے، لیکن وہ یہ کہنے لگے چاکلیٹ ایک شرط پر ملے گی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ کیا شرط رکھی ہے۔ جب میں ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کیا شرط ہے تو چچا کہنے لگے کہ وہ شرط میں ویسے بھی پوری کر سکتی ہوں۔ اس پر بھی میں اور پریشان ہو گئی تھی
اور جب چچا نے وہ شرط بتائی تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بوسہ کرنے کو کہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور یہ بھی جانتی تھی کہ چچا مجھ سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد چچا نے مجھے بہت زیادہ چاکلیٹ دی۔ میں گھر پر بہت اداس ہوتی تھی اور رات کو بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہ چچی اور شگفتہ کو واپس لے آئے تو میرے چچا کہنے لگے کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے ہی واپس آئیں گے اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم میرے ساتھ روم میں سو جاؤ۔ میں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئی تھی، لیکن میں اپنے چچا کو کہنے لگی کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور مجھے اب اپنے چچا سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے تھے اور میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ مجھے میری دوست کے گھر جانا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے چچا سے اجازت لینی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، اس لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ اجازت سے پہلے میرے قاضی کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ قاضی کون ہے۔ میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ قاضی کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ قاضی ان کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، میں بھی قاضی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ میں قاضی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو 10 بجے میرے پاس آنا تو میں تمہیں اپنے قاضی سے ملواؤں گا۔ میں بھی ان کی بات مان چکی تھی۔ اب وہ کہنے لگے تھے کہ میں نے قاضی کو راضی بھی کرنا ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں کیسے قاضی کو راضی کروں گی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ مجھے طریقہ بتائیں گے۔ میں تیار ہو گئی اور رات کے 10 بجے ان کے روم میں چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا تو مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے قاضی دکھایا تو میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ وہ قاضی ہے۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ چچا مجھ سے کہنے لگے شرمانے والی کوئی بات نہیں اور اب تجھے قاضی کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ میرے چچا نے مجھے اتنا عجیب طریقہ بتایا تھا، میں چاہ کر بھی اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی اور واپس جانے لگی تھی۔ لیکن وہ مجھے واسطہ دینے لگے تھے کہ مجھے یہ سب کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی وہ مانیں گے، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تیار ہو گئی اور ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں نے ان کا کام کیا اور جیسے وہ کہتے تھے میں بالکل ویسا ہی کرتی تھی، اور وہ رات میرے لیے بہت درد بھری رات تھی۔ مجھے اپنے امی ابو کی بہت یاد آئی تھی۔ میں کچھ دیر بعد ہی دور ہوئی اور واپس چلی گئی تھی۔ میرے چچا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کروں گی، اور وہ مجھ سے روز ہی یہ کام کرواتے تھے، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دیتے تھے۔ میں بھی ان کی دھمکی سے ڈر جاتی تھی۔ اب میں دعا کرتی تھی کہ جلد ہی میری چچی واپس آ جائے اور میں اس سب سے بچ جاؤں۔ کچھ ہی دنوں بعد میری دعا قبول ہو گئی۔ میری چچی واپس آ گئی تھی۔ اب میرے چچا بھی مجھے کبھی نہیں بلاتے تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر میں ان کے گھر سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں جب تک ان کے گھر پر رہتی تھی تو ان کی بات مانتی تھی۔ میں اگر ان کی بات نہیں مانتی تھی تو وہ مجھے یوں ہی بولتے تھے کہ میں ان کے گھر سے نکل جاؤں۔ اسی چکر میں میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ الٹی آئی تھی، جس کی وجہ سے میری چچی نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی دوست کی طرف جا چکی تھی۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے ایک روم دے دیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ سب میں نے چھپا لیا تھا اور راز ہی رہنے دیا تھا، کیونکہ یہ سب کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میرا چچا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس بات کو بھلانے لگی تھی اور دوبارہ سے نارمل ہو گئی تھی، لیکن اب میں سنبھل چکی تھی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔